رسول اللہ علیہ والسلام نے حج کے موقع پر منا، عرفات، مزدلفہ، طواف وداع، طواف زیارہ، کوئی بھی موقع ایسا نہیں تھا کہ جس میں رسول اللہ علیہ والسلام نے امت کو رہنمائی کے اصول اور زندگی گزارنے کی عظیم باتیں ارشاد نہ فرمائی ہوں۔ جس طرح پچھلے درس میں ہم نے سماعت کیا، اور مجھے امید ہے کہ یہ درس میرا یوٹیوب پر موجود ہوگا، کہ جس میں ہم نے یہ بات سماعت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ والسلام کے جو دین کی اہم باتیں تھیں وہ اس مزدلفہ اور منا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں، اپنی حدیث کے بارے میں، اہل بیت کی عظمت اور شان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار ارشادات فرمائے ہیں۔ لیکن جب میرے محبوب علیہ والسلام آخری حج فرما رہے تھے اور آپ مزدلفہ کی رات کو گزار لینے کے بعد صبح جمرات پر شیطان کو کنکریاں جب مار چکے، اور جب جمرات کی کنکریوں کے بعد آپ نے طواف زیارت کیا، پھر اس موقع پر آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑ کر قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ علماء نے اس کو تحریر کیا، علماء نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے توسل سے وہ قیامت کی نشانیاں جو ہم تک پہنچیں، جو اس وقت میرے محبوب نے بیان فرمائی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 60 ہے، جو میرے محبوب نے مطاف میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی اس مبارک جگہ کی اس کنڈی کو پکڑ کر فرمائی۔ وہ قیامت کی 60 نشانیاں کون سی ہیں؟ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے اس موقع پر قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں کہ فرمایا اضاعۃ الصلاۃ، میری امت نماز کو ضائع کر دے گی، واتباع الشہوات، میری امت نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دے گی، والمیل مع الاہواء، جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ خود ادھر چلتا چلا جائے گا، واضاعۃ الامانت، اور امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی، واستحلال الحرام، اور میری امت حرام کو حلال قرار دینا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر ایک مثال سود ہے کہ آج امت سود کو جائز اور حلال سمجھنے کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ جو نظام یہودیوں کا نظام ہے اس میں اسلامک ہونے کا کوئی کانسیپٹ بنتا ہی نہیں ہے، سود ہی ہے۔ اور پھر میرے رب نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا کہ سود کو کھانے والا، اس کے ساتھ معاونت کرنے والا، لین دین کرنے والا ایسا ہے گویا وہ رب سے جنگ کر رہا ہے یا رب سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میری امت قیامت کے قریب حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دے گی۔ اور ایک اور مثال 3 طلاقیں ہیں کہ 3 طلاقیں بیک وقت دے دینا، علماء اور صلحاء اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی بات ہے کہ جس مرد نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر، بس اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اب پھر نئے بہانے تلاش کرنا، ان 3 کو ایک قرار دے دینا، یہ تو پھر یقیناً حرام کو حلال قرار دینا ہے۔ اور پھر آج نہ جانے کتنے لوگ، بلکہ یوں کہہ لیجئے 99% لوگ آج اس حرام کو حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بچوں کے نسب کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَاستحلال الحرام، میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا شروع کر دے گی، وَأَخْذُ الرَّشَا، رشوتیں عام ہو جائیں گی۔ آج آپ چلے جائیں کورٹ میں، پاکستان کے اندر کوئی بھی کام کروانے کے لیے آپ رشوت دیے بغیر وہ کام کروا ہی نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا وَأَخْذُ الرَّشَا، اور رشوتیں عام ہو جائیں گی، وَتَشْبِيدُ الْبِنَا، مکان ہی مکان، پلازا ہی پلازا، بڑے بڑے جو ہے سوسائٹیاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسجدوں کی تعمیرات نیچے ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے پلازے اوپر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی بلڈنگ ہے، جا نماز کے لیے صرف 2 صفیں دے دی گئی ہیں،
یہ مسجدوں کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے، دین کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وتشبید البناء، بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی عمارتیں قائم ہو جائیں گی، وبیع الدین بالدنیا، اور اس زمانے میں لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا حاصل کریں گے، دین کو بیچ ڈالیں گے اور دین کی آڑ میں دنیا کو حاصل کر رہے ہوں گے، ڈاریاں رکھ رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے کہ آپ حاجی صاحب سمجھ کر، نمازی سمجھ کر کاروبار میں انسان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کی ڈاری، اس کی پگڑی، اس کے جبے کبے کو دیکھ کر، لیکن دین کی آڑ میں لوگ دنیا حاصل کریں گے اور ان کے اندر دل نہیں بلکہ بحریہ کا ایک دل موجود ہوگا جو امت کو لوٹنے پر تلا ہوگا۔ تو میرے محبوب نے پہلے ہی فرما دیا کہ ایک وقت وہ آئے گا قرب قیامت کے وقت، کہ قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو یہ ہوگا کہ لوگ دین کو بیچ ڈالیں گے اور دنیا حاصل کرنے لگیں گے۔ آج دیکھ لیجیے، آج آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہے کہ بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنیا دار ہیں، نہ انہیں دین کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے، بس ان کا نہ حلال اور حرام کی تمیز ہے، بس ان کو یہی فکر ہے کہ ہماری دنیا سنور جائے۔ دین کی کس کو فکر ہے؟ آج تو ہم اپنی اولاد کو بھی دین نہیں پڑھا رہے، تو ہم اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کے بچوں کو اور خاندان کے لوگوں کو کیا دین بتائیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ دین کو بیچ ڈالیں گے، دنیا کو حاصل کریں گے، اور پھر انہی قیامت کی نشانیوں میں میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، قریبی رشتہ داروں سے تعلقات ختم، بس دوست ہی دوست انسان کی زندگی میں ہو جائیں گے۔ گھر میں ماں بیمار پڑی ہے، گھر میں باپ بیمار پڑا ہے، بھائی بیمار ہے، لیکن 7 سمندر دور کسی ملک میں موجود اپنے فلاں دوست سے، اپنے فلاں رشتہ دار سے واٹس ایپ اور دیگر اور سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے حال و حوال پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کے سائے میں پلنے والا آپ کا بچہ بیمار ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے پاس 2 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، بھائی کو بہن کی فکر نہیں ہوگی، نہ بہن کو بھائی کی فکر ہوگی، بس ہر وقت لوگ جو ہے اپنی ہی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا وبیع الحکم، حضور نے فرمایا کہ اس وقت فیصلے بکنا شروع ہو جائیں گے، جج بیٹھتا نہیں، اس سے پہلے فیصلہ بک چکا ہوتا ہے کہ جو زیادہ مال دے گا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے 1400 سال قبل حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کے اس دروازے کی کنڈی کو پکڑ کے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں جو بھی ہم سن رہے ہیں کہ وبیع الحکم، وہ وقت آئے گا کہ فیصلے بکنا شروع ہو جائیں گے، وکثرت الشرط، اور شرط لوگ عام کر دیں گے، ہر بات پر شرط لگنا شروع ہو جائے گی، میرے سے لگاؤ شرط، اس معاملے میں شرطیں عام ہو جائیں گی۔ اور فرمایا وامارۃ الصبیان، حکومتیں نابالغ بچے لینا شروع کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کی حکومت آ جائے گی کہ جنہیں حکومت کے بارے میں الف سے بے نہیں پتہ، جنہیں سورہ اخلاص پڑھنے نہ آتی ہو، جنہیں کلمہ تجربہ پڑھنے نہ آتا ہو، جنہیں قرآن کی آیتیں دیکھ کر پڑھنا نہ آتی ہو، بسم اللہ شریف جو نہ پڑھ سکتے ہوں، ایسے نابالغ دینی اعتبار سے وہ مسلمانوں کی بھاگ دور کو سنبھال رہے ہوں گے اور انتظامی امور کے اندر عمل دخل جو ہے کرنا شروع کر دیں گے۔ تو فرمایا وامارۃ الصبیان، بچوں کی حکومت بننا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا واتخاذ القیان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گانے والی عام ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جو جتنا ٹک ٹاکر پر جس کے فالوورز ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ بے حیائی کی طرف لوگوں کو راہ رہے ہیں، جس کے جتنے کپڑے اترتے جا رہے ہیں ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، دیگر سوشل نیٹ ورک پر، اس کے فالوورز، اس کے لائکرز اور اس کے پیروکار اتنے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ لوگ اس برائی کو اس قدر برائی سمجھتے تھے کہ اس گھر کے پڑوس میں اپنا گھر لینا اپنے لیے عار محسوس کرتے تھے، اور آج بڑی بڑی جو ہے اداکارہ آ چکی ہیں کہ لوگ ان کے نام پر اپنے بچیوں کے نام رکھ رہے ہیں، گانے والی عام ہو جائیں گی۔ بچے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اس بات پر فخر کریں گے کہ جی میرا بچہ تو فلاں ایکٹر کی طرح گانے گاتا ہے، فلاں اداکارہ کی طرح یہ اس طرح کی جو ہے لینگویج استعمال کرتا ہے۔ جو جتنا بدتمیز ہوتا چلا جائے گا، میرے محبوب نے قرب قیامت کی نشانیوں میں فرمایا کہ وہ اتنا ہی پہلتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ
واتخاذ القیان، گانے والی عام ہو جائیں گی، وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ دیکھ لیجیے آج کھالوں کے لباس بنتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا مجھے نہ اس بارے میں کوئی تبصرہ کرنا ہے، مگر پینٹ کس سے بنتی ہے؟ آج بڑے بڑے اداروں کے اندر جہاں ایک اسلامی لباس ہونا چاہیے تھا، وہاں پڑھا لکھا طبقہ اس بندے کو سمجھتا ہے جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا کہ وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ وظہور الجور فی کل بلد، اللہ اکبر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے میرے محبوب نے ایک نشانی یہ بیان کی کہ ہر شہر میں ظلم کی داستان رقم کر دی جائے گی۔ ہر شہر کے اندر اس کے بڑے لوگ اپنے ماتحت غریب لوگوں پر ظلم شروع کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْثُرُ الطلاق، طلاق کی کثرت ہو جائے گی۔ جتنی شادیاں نہیں ہو رہی اس سے زیادہ طلاقیں ہوتی جا رہی ہیں۔ بڑی کثرت کے ساتھ طلاقوں کا آج ریشو پوری دنیا کے اندر موجود ہے کہ ابھی شادی ہوتی ہے 3 مہینے کے بعد بچی گھر میں آ جاتی ہے، جی طلاق ہو چکی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نہیں بن رہی، شوہر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، حاکم بنایا ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ مگر ہمارے مردوں کا حال تو اس قدر برا ہو چکا ہے کہ برداشت ان کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں میرے محبوب نے فرمایا کہ وَيَكْثُرُ الطلاق، طلاقیں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی۔ وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا پھیلتا چلا جائے گا۔ 300 روپے میں 200 روپے میں آج عورتیں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے زنا کر رہی ہیں۔ شادیاں تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہیں اور زنا دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آج نہیں، میرے محبوب نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ، کوئی مسلمان کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اس وقت قیامت کی نشانیاں میرے محبوب نے فرما دی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ وَيَخُونُ الْأَمِينَ، جو امانت دار لوگ ہوں گے وہ بد دیانت بن جائیں گے۔ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر چلے جائیں گے۔ جو خیانت دار ہوں گے وہ امین بن جائیں گے، اور جو امین امانت دار ہوں گے لوگ انہیں خائن سمجھ کر ان سے اپنا راستہ الگ کر لیں گے، ان سے اپنا تعلقات ختم کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْثُرُ الْبُهْتَانُ، الزام تراشی، بہتان، لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانا بڑی کثرت ہو جائے گی اس کی۔ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ کوٹوں میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، جی قرآن کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سچ بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن سب سے بڑا جھوٹ تو وہ قرآن پکڑ کر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سچ بولوں گا۔ قرب قیامت کی میرے محبوب نے کیا نشانی بیان کی ہے۔ لوگ حضور کے علم غیب پر باتیں کرتے ہیں اور غیب مستقبل کے آنے والی باتوں کی خبر کو کہتے ہیں، میرے محبوب نے تو پہلے ہی ساری خبریں بتا دی۔ فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ وَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْزًا، اللہ اکبر، منظور کالونی کا حال دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی نگاہ میں یہی علاقہ موجود تھا، ہمارا شہر کراچی ہی موجود تھا کہ جسے لوگوں نے کھا کھا کر بالکل کھندر کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس وقت یہ ساری باتیں ہوں گی نا کہ بہتان عام ہوگا، زنا عام ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ طلاقیں ہوتی چلی جائیں گی، تو فرمایا کہ وَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْزًا، اس زمانے کی بارش فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچا رہی ہوگی۔ حالانکہ بارش کا کام تو فائدہ پہنچانا ہے، آسمان سے رب کی رحمت نازل ہوئی ہے، لیکن اس زمانے میں کہ جب یہ قرب قیامت کی نشانیاں پھیلتی چلی جائیں گی، ظہور ہوتا رہے گا اس کا، تو اس وقت زمانے کے تم دیکھو گے لوگوں کہ بارش جو ہے وہ تمہارے کو نقصان دے رہی ہوگی۔ اور فرمایا وَالْوَلَدُ غَيْظًا، بچے اپنے ماں باپ کے سامنے ہر وقت غصے میں رہیں گے۔ آپ کو نہیں پتا کیا چل رہا ہے زمانے میں، آپ کی وجہ سے میں گیم ہار چکا ہوں، میں دوستوں میں آپ کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوں، دوستوں کے درمیان آپ کی وجہ سے میری بے عزتی ہو جاتی ہے۔ یہ آج معاشرے کے الفاظ آپ کو سننے کو مل رہے ہوں گے۔ 1400 سال پہلے میرے محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا، فرمایا کہ وَالْوَلَدُ غَيْظًا، بچے آپے سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کریں گے، آنکھ دکھائیں گے۔ یہ وہ باتیں چل رہی ہیں جو 1400 سال قبل اللہ کے نبی نے
حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کی اس مبارک جگہ دروازے کی کنڈی کو پکڑ کر یہ باتیں فرمائی ہیں. فرمایا والولد غیظً، بچے آپے سے باہر ہو جائیں گے، آنکھیں دکھائیں گے ماں باپ کو. اور پھر فرمایا کہ وَتُمْنَعُ الزَّكَاةَ، لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے. وَتُدْمَنُ الْخَمَرُ، اور شراب بڑی کثرت کے ساتھ پی جا رہی ہوگی، بڑی کثرت کے ساتھ بک رہی ہوگی. اس سال ابھی رمضان 6 مہینے قبل گزرا ہے، چاند رات کہ جس رات میں رب کی طرف سے اعلان عامہ کا اعلان ہے، مغفرت عامہ کا اعلان، اس رات اسٹوروں پر بوتلیں کم شراب زیادہ بک رہی تھی. کتنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا اور فرما دیا کہ وَتُدْمَنُ الْخَمَرُ، شراب عام ہو جائے گی. اور پھر اس زمانے کے حاکم کیسے ہوں گے؟ جو ہمارے آج وزیر بنے ہوئے نا ہم پر، وزیر وزراء، اس زمانے میں وہ وزیر کیسے ہوں گے؟ فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانُ، اس زمانے میں حکمرانوں کی حالت یہ ہوگی کہ امرؤ فسقۃ، جتنے بھی حاکم ہوں گے، جتنے سرپرست ہوں گے، انہی کو ذمہ داری سونپی جائے گی جو جتنا بڑا نافرمان ہوگا، جتنا بڑا فاسق ہوگا. پاکستان کا یہ قانون ہے تو نہیں لیکن بن چکا ہے لوگوں کی زبانی کہ جو جتنا بڑا شرابی ہوگا، جتنا بڑا زانی ہوگا، جو جتنا بڑا جو ہے فسادی ہوگا، قاتل ہوگا، وہی جو ہے وہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے لگا ہے. آپ جیسے سچے لوگ، ہم جیسے دیندار لوگ کبھی پاکستان کی جو ہے بھاگ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے آگے انہیں لایا ہی نہیں جائے گا. اگر آ گئے تو بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے وہ آپس میں جو ان کا حساب کتاب ہے نا وہ بند ہو جائے گا. میرے محبوب نے قرب قیامت کے وقت یہ بات فرما دی کہ امراء فسقۃ، اس وقت کے حاکم، اس وقت کے وزیر، اس وقت کے صدر، وزیر اعظم، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بدکار ہو جائیں گے. ووزراء خونۃ، اور ان کے جتنے وزیر ہوں گے وہ بددیانت اور خائن بن جائیں گے، رشوت لے رہے ہوں گے. اس سے پہلے بھی فرمایا رشوتیں عام ہو جائیں گی. اور پھر فرمایا والعرفاء کذبۃ، اس وقت کے جو صوفی لوگ ہوں گے نا، داڑھی رکھ کر، پگڑیاں پہن کر، لوگوں کو دین کے نام پر جو بے وقوف بنا رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا کہ والعرفاء کذبۃ، ان سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا. سب سے بڑے جھوٹے وہ ہوں گے، وہ صوفی لوگ جھوٹے ہوں گے. اس وقت کے مولوی کیسے ہوں گے، قاری حضرات کیسے ہوں گے؟ فرمایا وقراء فجرۃ، جتنے قاری ہوں گے، جتنے مولوی ہوں گے، سب سے بڑے جو ہے وہ دین کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا وہ قاری سب کے سب بدکار ہو جائیں گے. یہاں تک کہ مصر نے ایک مرتبہ انٹرنیشنل طور پر قراء کی قرات کا جو ہے پروگرام سجایا تھا. وہاں مقابلہ تھا، مقابلہ برائے حسن قرات. ایک قاری میں اس کا نام نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے نام لے لوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ اسے جان پہچان جائیں. اس کے بارے میں یہ بات پتہ چلی کہ صبح اس نے قرات کرنی تھی، پچھلے تمام امتحانات میں اور تمام جو ہے جتنے اس کے رزلٹ آنے تھے اس میں وہ پاس ہوتے ہوتے فائنل جو ہے راؤنڈ میں پہنچ چکا تھا، اور صبح اس نے قرات کرنی ہے اور رات کو وہ شراب پی رہا تھا. میرے محبوب نے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا وقراء فجرۃ، سارے کے سارے قاری، اکثر قاری بدکار ہو جائیں گے. وعلماء دہنۃ، علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے. لیکن میرے محبوب نے تو قرب قیامت کی نشانیاں حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دی تھیں. لوگ انہیں غلط مشورے دے رہے ہوں گے، نہیں حضرت ایسا نہیں، صرف دین کی بات کرو، صرف نماز کا بتاؤ، جہاد کی بات نہیں کرو. علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ قرب قیامت کی اس نے بھی نشانیاں اپنے اشعار میں بیان کی. کہا اس وقت لوگوں کی طبیعت ترک جہاد، یعنی جہاد کے متعلق جو بات کرے وہ پسند نہ آئے انہیں، وہ مولوی، وہ عالم، اور جو صرف دین میٹھا میٹھا بیان کرے کہ جی میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کرے، وہی عالم انہیں پسند آئے گا. اور جی بس بات آپ نے ٹھیمی ٹھیمی کرنی ہے، بات آپ نے صرف فضیلت کی بتانی ہے. یہ نہیں بتانا کہ خالد بن ولید نے ایک موقع پر کتنی تلواریں توڑی تھیں، صرف یہ بتانا ہے کہ حضور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، کافروں کو بھی معاف کیا ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے ہمارے علماء کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو ایک جانور
عطیہ کی بچی کو تو میرے محبوب نے چھوڑ دیا تھا، کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس کے بچے پاؤں میں نہ آ جائیں۔ لیکن اسی موقع پر جب مکے میں داخل ہوئے تو کعب بن اشرف کے متعلق فیصلہ ہوا، اگر یہ کعبے کی دیوار کے اندر میں ملے چھپا ہوا، وہیں اس کو قتل کر دینا۔ وہ تھا کون؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہانت کرتا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرتا تھا۔ کعبے کی دیوار کے اندر اسے پایا گیا، ادھر ہی لوگوں نے، مسلمانوں نے وہاں اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ مطاف کے اندر ایک چھوٹے سے جوں کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی عظمت کی بات آئی تو رب نے قانون بدل دیا۔ ایسے علماء آپ کو آج بہت کم نظر آئیں گے۔ فرمایا والعلماء دہنتن، علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے۔ جی حالات ٹھیک نہیں ہے، نرم بات کرنی چاہیے۔ اپنی پگڑیاں بچانے کے لیے آج علماء نے دین کے اندر آسانی والا راستہ اختیار کر لیا۔ اگر میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر میرے بازو میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کروں کہ میرے بازو میں وہ ہمت نہیں کہ میں کسی اللہ کے نبی کے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ میں اپنی غلطی کو مانوں، نہ کہ میں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دین کا نقشہ بدل دوں کہ نہیں جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تو اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہے الگ سلگ کی تھی، اور پھر اپنی ذاتیات کو میں دین کا نام دے دوں، جس طرح ہمارے بعض لوگوں نے کیا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کی باتیں کر کے آج وہ کہاں دنیا کے کونے میں بیٹھے ہیں، لوگ تھوک تھوک کر رہے ہیں انہیں، اور ایک زمانے میں جو ہے اپنے اس حکمرانی کے جوبن پر آ کر اپنے غلط فیصلوں کو صلح حدیبیہ کا نام دے کر دین کو بدنام کر رہے تھے۔ تو فرمایا وعلماء دہنتن، اس زمانے میں علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وتجار خونتن، جتنا بڑا بدکار ہوگا، جتنا بڑا خیانت دار ہوگا، جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، وہ اتنا بڑا بزنس میں سمجھا جائے گا۔ بڑی چال بازیوں کے ساتھ آج لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے بزنس مین ہیں، بڑے اچھے تاجر ہیں۔ فرمایا وتجارت خونتن، تاجر بد دیانت ہو جائیں گے۔ وتحل المصاحف، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کو صرف چھاپنے کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ آج قرآن کو سونے کے ورقوں میں چاندی کے قلموں سے لکھا جا رہا ہے، لیکن پڑھنے کا اور سمجھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وتحل المصاحف، قرآن کو بڑے خوبصورت انداز میں چھاپا جا رہا ہوگا۔ وتزین المساجد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جائیں گی، لیکن آباد کرنے والوں کے گھروں کی فکر نہیں ہوگی۔ میرے محبوب نے 1400 سال پہلے ساری باتیں کھول کھول کر بیان کی، ہمیں اپنا ہاضمہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ فرمایا وتزین المساجد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنیں گی، عالی شان عمارتیں قائم ہوں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وتطول المنارات، ان مسجدوں کے قریب میں بڑے بڑے طویل مینارے قائم ہو جائیں گے، لیکن آباد کرنے والے نمازی نہیں ہوں گے، نمازیں لوگ ضائع کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وتکثر الامراء، بادشاہوں کی اور امراء حکمرانوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس پر حاکم اس کو مقرر کر دو، فلاں کمیٹی بناؤ، اس کا حاکم اس کو بنا دو، فلاں چیز کو تشکیل دو، اس کا بڑا اس کو بنا دو۔ کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنتی چلی جائیں گی۔ وہ کمیٹیاں جب فیصلہ کریں گی تو جس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے، جسے حق ملنا ہے، اس کو مرے بھی 50 سال ہو چکے ہوں گے۔ یہ آج کمیٹیوں کا فیصلے ہو رہے ہیں۔ فرمایا وتکثر الامراء، حکمران بہت زیادہ ہو جائیں گے، چھوٹی سی چھوٹی بات ہوگی، بڑی بڑی کمیٹیاں بنا دی جائیں گی، اور پھر بات ہماری بہت اوپر چلی جائے گی کہ ایک جگہ پر دودھ کی چوری ہو رہی تھی تو بادشاہ نے اس دودھ کی چوری پر ایک بندے کو مقرر کر دیا۔ تو بادشاہ نے دودھ کی چوری پر ایک بندے کو مقرر کیا، کچھ عرصے کے بعد پھر چوری شروع ہو گئی، پھر بادشاہ نے کیا کیا، اس ذمہ دار پر ایک اور ذمہ دار مقرر کر دیا۔ پھر کیا ہوا جی، کچھ وقت کے بعد پھر دودھ میں چوری نظر آئی، بادشاہ نے تیسرا اس کے پر حاکم مقرر کر دیا۔ کرتے کرتے 8 حاکم اور اس کے پر ذمہ دار مقرر ہوئے، لیکن چور نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ پہلے کم چوری ہو رہی تھی دودھ کے اندر، اب جیسے جیسے ذمہ دار بڑھتے جا رہے تھے، دودھ کی مقدار میں بھی، چوری کی مقدار میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے اور ہمارے وطن کا حال بھی یہی ہے۔ چور کو پکڑنے کے لیے ذمہ دار بناتے کس کو؟ وہ جو چور ہوتا ہے اسی کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ چوری کے رفتار بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا، کہا کہ جی حضرت فلاں معاملہ ہو گیا، معاملہ بڑا سنگین تھا، اس کو ذکر کرنا صحیح بات نہیں ہے، اس پر فلاں بندے سے رابطہ، کسی بڑے بندے سے بات کی گئی، تو اس نے کہا اس کا فون آ گیا، فلاں بندے کے پاس تم گئے تھے نا،
اب تم سے میں نے 2 کروڑ کی بات کی تھی، اب 4 کروڑ، کیونکہ تم جس کے پاس گئے تھے اس نے بھی اپنا حصہ مانگ لیا ہے۔ آج یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ فرمایا کہ وَتَكْثُرُ الْأُمَرَاء، حاکموں کی کثرت ہو جائے گی، وَتَقِلُّ الْفُقَهَاء، دین کو سمجھنے والے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، دین کی محبت، دین کا درد لوگوں میں کم ہو جائے گا، وَتَكْثُرُ الْخُطَبَاء، خطیب بہت کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جو اس ربیع الاول شریف میں میرا ماتھا چوم کر کہنے لگے آج آپ نے جو ہے جی مزیدار تقریر کی ہے۔ اس میں کیا تھا؟ زیادہ چیخا چیخ تھی، لوگوں کو سلو بات، اچھی بات اور جامع بات سمجھ میں نہیں آتی، چیخو پکار والی، زور سے کہو سبحان اللہ، اس طرح کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ میرے محبوب نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا، فرمایا کہ وَتَكْثُرُ الْخُطَبَاء، ہر طرف خطیب خطیب ہی ہوں گے، ہر طرف دین کا بگاڑ کرنے والے، دین کا نام لے کر اپنے جو ہے پلو سیدھے کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، لیکن دین کو سمجھنے والے لوگ کم رہ جائیں گے۔ اور فرمایا وَتَقِلُّ الْأُمَنَاء، اور کہا کہ امین لوگ، امانت دار لوگ بہت کم ہو جائیں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَتُكْثِرُ الْفُقَرَاء، فقیر بڑے کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، مسجدوں کے باہر لائن لگی ہوتی ہے، جی مجھے دے دو مجھے دے دو۔ فرمایا کہ وَتُكْثِرُ الْفُقَرَاء، فقیر عام ہو جائیں گے، وَتُنْقَصُ الْعُهُودُ، وعدے کی پاسداری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا حدود اسلام کی جو ہے حدود اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، لوگوں کو اسلام کی نہیں بلکہ صرف اسلام ایک رسم کے طور پر رہ جائے گا کہ جی عید کا دن آ رہا ہے، اچھے کپڑے پہن لے، عید کا دن آیا کیوں، خوشی ملی کیوں؟ رمضان کے روزوں کی کسی کو فکر نہیں ہوگی، کیونکہ رمضان کے روزے یعنی مزدور جب مزدوری کر لے تو پھر اسے انعام دیا جاتا ہے، تو وہ عید کا دن آتا ہے۔ اسلام صرف نسم کے طور پر رہ جائے گا۔ وَتُتَّخِذُ الْقَيَانَاتِ، پہلے فرمایا تھا کہ گانیوں والی عام ہو جائیں گی، اب میرے محبوب نے فرمایا کہ اس سے آگے بات یہ ہے کہ گانے والیوں کو نام دے دیا جائے گا۔ جی یہ آرٹس ہے، ڈانس کرنا بھی آرٹس ہے، اس کو ایک نیا نام دے کر اپنے بچوں کو اس طرف لے جایا جائے گا۔ آج اسکول تعلیمات میں پڑھائی کم، اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز کے جس میں بچے ناچ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے، یہ آج بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے محبوب نے پہلے فرما دیا تھا اور فرمایا کہ گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے، اور پھر گانے بجانے والوں کے آلات بھی بکثرت بکنا شروع ہو جائیں گے۔ وَتُنْقَصُ الْمِيزَانُ وَالْمِكْيَالُ، ناپ تول میں کمی کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، جو ناپ میں بھی کمی کریں گے، بیچنے والا بیچنے میں ڈنڈی مارے گا اور لینے والا لینے کے اندر ڈنڈی مار رہا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَتَلِدُ الْأَمَانَةَ رَبَّتَهَا، مائیں اپنے آقا کو جنم دینا شروع کر دیں گی۔ کہ آج دیکھ لیجئے بچے پڑھ کر ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کیا معلوم، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچیاں پڑھ کر آج جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، کوئی کیا بن رہا ہے، اور بیچاری انگوٹھا چاپ والدین بظاہر ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ دکھا کر بات کی جا رہی ہے، امی آپ کو نہیں پتہ، آپ صرف ماں ہو، بیٹھ جاؤ کونے پر، آپ کا کام صرف گھر کے کام کرنا ہے۔ آج یہ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ خبر پہلے میرے محبوب نے دے دی تھی، فرمایا کہ مائیں اپنے آقا جنم دیں گی، اپنے آقا کو پیدا کر رہی ہوں گی، کہ جس طرح ماں اس زمانے کی ماں اپنی اولاد سے ایسے ڈر رہی ہوگی جس طرح ایک خادم اپنے مالک اور اپنے آقا سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَتُشَارِكُ الْمَرْأَةُ فِي تِجَارَةِ زَوْجِهَا، اس زمانے میں عورت اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تجارت میں شریک ہو جائے گی، عورت بھی کما رہی ہوگی، بچے بھی کما رہے ہوں گے، بیٹیاں بھی کمانے نکل جائیں گی، پورا دن گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ مرد کی کمائی پہلے پورے خاندان کو پوری ہو جاتی تھی، اب سب مل کر کما رہے ہیں، کسی کو بھی پورا نہیں ہو رہا، ہر کسی کا جو ہے کشکول خالی ہے، جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ دے دو ہمیں کچھ دے دو۔ میرے محبوب نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ وَتُشَارِكُ الْمَرْأَةُ فِي تِجَارَةِ زَوْجِهَا، اس زمانے میں بیویاں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو ہے کاروبار میں شریک ہو جائیں گی۔ اور فرمایا وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، وَالرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، مرد عورتوں کے اور عورت مردوں کی مشابہت۔ دیکھ لیجیے آج چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں چھوٹے سے چھوٹے گھر کے اندر بچیوں کو پینشٹ پہنایا جا رہا ہے۔ آج مردوں کی مشابہت نہیں تو کیا ہے یہ؟ اور مردوں کو دیکھیں ان کی پینٹیں نیچے سے نیچی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اوپر سے بھی نیچے اور نیچے سے اوپر ہوتی جا رہی ہیں، بدن ان کا ننگا ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے بال بر کر عورتوں کی طرح لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب نے پہلے سب کچھ فرما دیا کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت کو اختیار کریں گے۔ اور فرمایا وَيُسَلَّمُ بِالْمَعْرِفَةِ، اس وقت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ صرف جان پہچان والے کو سلام کیا جائے گا۔
جسے جان پہچان نہیں ہے کوئی اس کو سلام بھی نہیں کرتا ہے. جیب اگر گرم ہے تو لوگ سلام بھی ٹھوکتے ہیں، اور جیب میں ایک پائی نہیں ہے تو لوگ سلام کرنے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے. میرے محبوب نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. اور پھر فرمایا آگے کہ وَيُشْهَدُ مِنْ غَيْرِ أَن يُسْتَشْهَدَهَا، لوگ گواہی بغیر گواہی طلب کے دینا شروع کر دیں گے. جی میں گواہ ہوں، میں اس معاملے میں گواہ ہوں. اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، قصبے والوں کو، اپنے خون کو بچانے کے لیے لوگ جھوٹی گواہی دینا شروع کر دیں گے. اور پھر فرمایا کہ اس زمانے میں وَيُتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے دین کی، لیکن دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کریں گے. وَيَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، دنیا کو حاصل کریں گے عمل کو چھوڑ کر، آخرت کے عمل کو چھوڑ کر جو ہے لوگ دنیا کو طلب کر رہے ہوں گے. وَالْكَافِرُ وَالظَّالِمُ فِيهِمْ عَزِيزٌ، ایسے زمانے میں تم دیکھو گے اپنے حکمرانوں کو کہ کافر اور ظالم لوگ انہیں عزیز ہو جائیں گے. کل کی بات ہے کہ امام کعبہ وہ مسجد حرام میں بیٹھ کر فلسطین کے خلاف فیصلے دے رہا ہے اور اسرائیل کے حق میں بات کر رہا ہے. میرے محبوب نے 1400 سال پہلے بتا دیا. یاد رکھیے گا دین کا اصول کسی کی ذات سے یا کسی علاقے سے منسلک نہیں ہے. دین اپنی ذات اور اپنے آپ جو ہے شان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جو غلط امام مسجد کرے وہ بھی غلط ہے، کوئی چپڑاسی غلطی کرے گا تو وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے. امام کعبہ کل پرسوں بیٹھ کر ممبر پر یہ کہہ رہا ہے کہ لہذا فلسطین اور غزہ کے متعلق مسلمانوں کو ہمدردی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اسرائیل کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. فلسطین اور غزہ کی زمین مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا. تبھی تو کسی نے کہا تھا، علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی تھی کہ سعود مثل یہود ہیں، کہ یہ دکھنے میں تو بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن یہودیوں کے ایجنٹ کار ہیں. میرے محبوب نے پہلے فرما دیا کہ وَالْكَافِرُ وَالظَّالِمُ فِيهِمْ عَزِيزٌ، اس زمانے میں کافر اور ظالم لوگ تمہیں بڑے عزیز ہو جائیں گے. وَالْمُنَافِقُ وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ قَوِيٌّ، منافق اور بدکار انسان اس زمانے میں بڑے مضبوط ہو جائیں گے. غلط کرنے والے کے لوگ ساتھ دیں گے، دین کو سمجھنے والے اور دین پر چلنے والے لوگوں کا ساتھ دینا لوگ چھوڑ دیں گے. والجاہل فیہم شریف، جتنا جاہل ہوگا، جتنا ان پر گوار ہوگا لوگوں میں اتنا معزز سمجھا جائے گا. والمؤمن تقی فیہم ضعیف، اور جو اس زمانے کے سچے مومن ہوں گے، متقی ہوں گے، لوگ انہیں کم سر جو ہے انہیں کمزور سمجھ کر انہیں ٹشو کی طرح استعمال کر کے اپنے پاؤں کے اندر رون دیں گے. قیامت کی نشانیاں 60 میرے محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کی دیوار کو، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر، کنڈی کو پکڑ کر یہ نشانیاں بیان کی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان نشانیوں پر غور کریں اور کہیں دیکھیں کہ کہیں برائی کی کوئی نشانی میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی. پہلی نشانی جو بیان کی تھی جس میں آپ اکثر موجود نہیں تھے، میرے محبوب نے فرمایا اضاعۃ الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دیا جائے گا. لوگ مال کی محبت میں اندھے ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا کے بدلے، دین کے بدلے دنیا کو حاصل کر رہے ہوں گے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ساری برائیوں سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں اپنی مسجدوں کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیں. اور رب العالمین قیامت تک آنے والی نسلوں کو، ہماری جتنے بھی محبوب کے غلام آئیں دنیا میں، سب کو سچا حضور کا عشق، سچی محبت نصیب فرمائیں.